ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن ہاشم نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح سچ ثابت ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت کو پسند فرمانے لگے اور کئی راتیں غار حرا میں عبادت کرتے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے تھاما اور 3 بار یہی فرمایا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما اور کہا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ وحی انسانیت کے لیے ہدایت اور علم کا پہلا پیغام تھی۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل فرمائی، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ اسلام کا پہلا پیغام پڑھنے کا تھا، علم حاصل کرنا، سوچنا، سمجھنا اور اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ یہی وہ صدا تھی جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔